تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المتوكلون۔ وقال الله تبارك وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔ وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ معزز سامعین و ناظرین، عزیز دوستو، بزرگوں، نوجوانوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، ہر ایمان والے کے دل میں ایک سوال ہے کہ اللہ جل شانہ ہم کو کیوں آزماتے ہیں؟ یہ مصیبتیں، پریشانیاں ہمارے اوپر کیوں آتی ہیں؟ جو حالات آتے ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو دنیا میں بھیجا ہے وہ عیش و عشرت کے لیے اور آرام کے لیے، سکون کے لیے اور پوری زندگی کو جنت بنانے کے لیے نہیں بھیجا ہے، بلکہ خالق کائنات رب العالمین نے، احکم الحاکمین نے پورے انسانوں کو بامقصد بھیجا ہے، ایک مقصد لے کر بھیجا ہے، ایک مقصد دے کر بھیجا ہے، اور اس میں خاص طور پر ایمان والے کو ایک ذمہ داری دی ہے۔ ایمان والا جب ایمان اپنی زندگی کے اندر داخل کرتا ہے، جب وہ مسلمان ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو اس کے بعد اسے سمجھنا چاہیے کہ مجھ سے پہلے کلمہ پڑھنے والوں کے کیا حالات تھے۔ تاریخ اسلام کا اس کو مطالعہ کرنا چاہیے کہ انبیاء علیہم السلام نے عیش و عشرت کی زندگی گزاری یا آزمائش والی زندگی گزاری؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عیش و عشرت کی زندگی گزاری یا آزمائش والی زندگی گزاری؟ بزرگان دین، اولیاء اکرام، تابعین، تابعین نے عیش و عشرت کی زندگی گزاری یا آزمائش والی زندگی گزاری؟ تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ الانبیاء فالانبیاء، انبیاء علیہم السلام پر جتنی آزمائشیں آئیں، جتنی تکلیفیں آئیں، جتنی مصیبتیں آئیں، ان کے قریب جو ہوگا اس کے اوپر اتنی ہی آنے والی ہے۔ آپ نے اگر مطالعہ کیا ہوتا، اسلامی تعلیمات کو سمجھا ہوتا، آقا مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کو سمجھا ہوا ہوتا تو آپ شکوہ شکایت نہیں کرتے، آپ مایوسی کا شکار نہیں ہوتے، آپ دنیا کے اندر
ایسی زبان کا استعمال نہیں کرتے جو کافر اور مشرک کیا کرتے ہیں۔ آج ایک ایمان والے کو ایسا کہتے ہوئے جب ہم سنتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے ہی پیچھے کیوں پڑا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو ہی کیوں آزماتا ہے، نعوذ باللہ، اور بہت ساری چیزیں اس کے زبان پر آ جاتی ہیں، کہہ لیتا ہے۔ زبان کا استعمال جو ہے بھی سیکھیے، زبان کا استعمال سوچ سمجھ کر کیجیے۔ ایسی شکوہ شکایت جس سے احکم الحاکمین رب العالمین ناراض ہو جائے، اس سے آپ کو بچنا چاہیے۔ ایسے جملے، ایسے الفاظ جس سے ایمان سلب ہو جاتا ہے، اسے آپ کے علم میں رہنا چاہیے، آپ کی سمجھ میں رہنا چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، تکلیف کے وقت انسان بہت زیادہ بے چین ہوتا ہے، شکوہ شکایت کرنے لگ جاتا ہے، لیکن کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مجھے آزمایا جا رہا ہے، یہ امتحان کی گھڑی ہے، اور امتحان گاہ میں جیسے ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ بیٹھتا ہے، وہ سوالات کے جوابات کی تیاری کرتا ہے، سوالات کے جوابات لکھنے میں مصروف ہوتا ہے، نہ یہ کہ ایسا سوال کیوں کیا گیا اس میں الجھتا نہیں ہے۔ یہ امتحان گاہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے لوگوں کو جو آزمایا ہے اس کے مقابل میں ہماری آزمائش کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت بڑی بڑی قربانیاں انہوں نے دی، بہت مصیبتیں انہوں نے اٹھائی، بہت پریشانیوں میں انہوں نے زندگی گزاری۔ ان کو کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا تو پتے چبایا کرتے تھے، ان کو پانی پینے کے لیے نہیں ہوا کرتا تھا، ایک ایک گھونٹ دونوں میاں بیوی پی کر جو ہے زندگی بسر کرتے تھے۔ ان کے چولہے 2 مہینے تک کے نہیں سلگتے تھے، ان کے پاس کھانے کا کوئی سامان نہیں ہوا کرتا تھا۔ اتنی غربت اور اتنی افلاس کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آج کا غریب ماشاء اللہ اس کے گھر میں کم سے کم 1 ہفتہ، 1 مہینہ، 1 سال کا جو ہے اناج ہے، ماشاء اللہ اس کے گھر کے اندر جو ہے پنکھا ہے، اے سی ہے، ساری چیزیں ہیں، عیش و عشرت کی سارے نقشے ہیں، بیوی کی کار الگ ہے اور شوہر کی کار الگ ہے، بیٹوں کی اور بیٹیوں کی کاریں الگ ہے، بنگلہ ہے، بہت کچھ ہے۔ اس کے باوجود اس بنگلے والے سے، اس کار والے سے، اس عیش و عشرت کے نقشے میں زندگی گزارنے والے سے آپ سوال کرو، انٹرویو لو، تو بہت کم خوش نصیب ہوں گے جو شکر کرتے ہوئے کچھ الفاظ ادا کریں گے۔ سب کے پاس شکوہ شکایت ہے۔ پہلے بہت اچھے حالات تھے، اب ایسا ہو گیا، کورونا کے بعد سے تو، لاک ڈاؤن کے بعد سے تو ہم تو فٹ پاتھ پر آ گئے، ہم کھانے کے محتاج ہو گئے۔ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ آپ لاکھوں پتی کروڑوں پتی ہو کے فٹ پاتھ پر آ گئے کہتے ہیں، آپ یہ نہیں سوچتے کہ فٹ پاتھ والے کہاں گئے ہوں گے اور فٹ پاتھ والوں کی زندگی کیسے بسر ہو رہی ہوں گی۔ روز مرہ بیچارہ کمائی کرتا تھا، رکشہ چلاتا تھا، ڈرائیونگ کرتا تھا، اس کے گھر والوں کا کیا حال ہو رہا ہوگا، اس کے بال بچوں کا کیا حال ہو رہا ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، یہ حالات کورونا کے آؤ یا یہ حالات لاک ڈاؤن کی وجہ سے آؤ، یہ سب تو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جتنا تم برداشت کر سکتے ہو اتنی ہی تکلیف اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ انفرادی اعتبار سے آپ کے اعمال خراب ہونے لگے تو انفرادی سزائیں ملتی ہے، اجتماعی اعتبار سے سب کے اعمال خراب ہونے لگے تو اجتماعی اعتبار سے آزمائش آتی، تکلیفیں آتی ہیں۔ پوری دنیا کے اندر آج اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کی تعداد بہت ہو چکی ہے۔ نافرمان، باغی، سرکش قسم کے انسان، وہ یہ نہیں سوچتے کہ کس رب نے ہمیں، کس مالک نے ہمیں، کس اوپر والے نے ہمیں یہ ساری نعمتیں دی ہیں، بہترین ناک دی ہے، آنکھ دی ہے، اچھے اعضاء و جوارے دیے ہیں، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے۔ اللہ کی نعمت کا تم شکر ادا بھی نہیں کر سکتے۔ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، انسان ہونے کے بنیادوں پر بھی دی ہے، انسانیت کے لحاظ سے بھی دی ہے اور ایمان والوں کے لحاظ سے بھی دی ہے۔ لیکن جب انسان اور ایمان والا مل کر پوری دنیا کے اندر
اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جائے اور تم یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی پکڑ بھی نہیں کرنا چاہیے. ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید. ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے. اس کی پکڑ سے کوئی نکل نہیں سکتا، چھٹکارا پا نہیں سکتا، فرار ہو نہیں سکتا، بھاگ نہیں سکتا. اللہ کی پکڑ میں اللہ کا عذاب کسی خطے کے اندر، کسی حصے کے اندر، ملک کے اندر، کسی زمین پر ہر جگہ آ سکتا ہے، سمندروں میں آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ آزمانا چاہتے ہیں. یہ جو ایمان کی دولت ہم کو اور آپ کو ملی ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. آپ کے سوال کا جواب قرآن نے دے دیا ہے. وہ خالق، وہ مالک، وہ رب جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ جو حالات آ رہے ہیں، یہ مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ کورونا ہے، یہ لاک ڈاؤن ہے، یہ مصیبتیں، پریشانیاں ہیں، یہ ایکم احسن عملا، کون اچھا عمل کرتا ہے اللہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور کون خالی شکوہ شکایت کرتے رہ جاتا ہے، کون مایوسی کا شکار ہوتا ہے. ان حالات کو دیکھ کر بعض لوگوں کے ایمان تازہ ہوتے ہیں. ان حالات کو دیکھ کر بعض لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو نے آج بھی ہمیں فاقے کی نوبت نہیں لایا. دوسروں کو تو فاقے کی نوبت بھی آئی ہوئی، دوسروں پر جتنی مصیبتیں آئی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جیسے آزمایا گیا، ان کو جو قربانیاں دینی پڑی، ہمارے اوپر اتنی پریشانی تو نہیں ہے. یہ شکر کرتے ہیں. لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے اللہ مزید تمہیں نعمتوں سے نوازتے رہیں گے. ایکم احسن عملا. تو یہ آزمائش، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں اللہ تعالیٰ اس لیے دے رہے ہیں، آزما رہے ہیں کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے. قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلى اللہ فلیتوکل المتوکلون. قل لن یصیبنا، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہمارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں، الا ما كتب اللہ لنا، یہ اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. وہ جو نامہ اعمال کے ساتھ ہم آئے ہیں دنیا میں، کہ یہ سعید ہوگا کہ بدبخت ہوگا، یہ خوش قسمت ہوگا کہ بدبخت ہوگا، یہ مشرک ہوگا، یہ شرک کرنے لگ جائیں گا، کہ یہ نیک ہوگا، صالح ہوگا. الا ما كتب اللہ لنا، جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہ تو سچ ہونے والا ہی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ تقدیر کے پابند ہیں ہم، تقدیر پر ہم نے ایمان لایا. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، تقدیر میں اچھا یا برا جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ اللہ کی طرف سے، من اللہ تعالی. والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد اٹھائے جانے کا بھی ایمان اور یقین ہے ہمارا. تو قرآن کہہ رہا ہے قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، اللہ نے لکھ دیا ہے. کیا لکھا ہے؟ والقدر خیرہ، تقدیر میں اچھا لکھ دیا، وشرہ، برا لکھ دیا، من اللہ تعالی. تو تقدیر میں اچھا یا برا جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے وہ اللہ کی طرف سے. آپ یہ تکلیف آنے کے بعد، جس کی طرف سے تکلیف دنیا میں آتی ہے، اس کو جا کے منواتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اس کے سامنے وضاحت کرتے ہیں، معافی چاہتے ہیں، اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طریقے سے یہ تکلیف اللہ نے دی ہے تو اس کو راضی کیجئے، اس کو خوش کیجئے، رجوع اللہ کی کیفیت پیدا کیجئے، تعلق مع اللہ کی کیفیت پیدا کیجئے. انشاءاللہ وہ راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا، یہ تکلیفیں دور کر دے گا. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو ہمارے اوپر جو حالات آئے ہیں، مصیبتیں آئی ہے،
اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس سے ایمان تازہ کرنے کی ضرورت ہے، اس سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ اب سبق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ماضی میں جو ہے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو کیسے آزمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پڑھی آپ، سیرت ابراہیم، کتنا آزمایا گیا، کتنا آزمایا گیا، باپ مخالف، خاندان مخالف، قبیلہ مخالف، ہر کوئی مخالف، آپ کی بات کوئی سننے کو تیار نہیں، حتیٰ کہ دشمن جو ہے اس قدر اترانے لگا کہ پلان بنایا، آگ سلگائی اور اس آگ کے اندر انہیں ڈال دیا گیا۔ اس سے ایک پوائنٹ ملتا ہے، ایک نقطہ ملتا ہے، آپ کے دشمن، میرے دشمن، دنیا کے اندر حاسد اور مخالف جو چاہے وہ کر تو لے سکتے ہیں، لیکن بچانے والی ذات اللہ کی ہے۔ کہتے ہیں کہ مارنے والے سے بہتر ہے بچانے والا۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو بظاہر آگ کے اندر ڈال دیا، لیکن اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا، اللہ کی طرف سے یہ آواز آئی اور اس آگ کو اللہ نے حکم دیا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو حکم دیا کہ تو گل گلزار بن جا، ٹھنڈی بن جا، ایئر کنڈیشن بن جا حضرت ابراہیم کے حق میں۔ پھر کیا ہوا؟ زمانے نے دیکھا، دشمنوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے پیشانی پہ کوئی بل نہیں ہے، اتنی آگ کے اندر جانے کے بعد کوئی چیخ و پکار نہیں ہے، کچھ واویلا اور شور نہیں مچا رہے ہیں، کوئی تکلیف کا اظہار نہیں کر رہے ہیں، یہ آگ ہے یا کیا ہے؟ ایئر کنڈیشن کا تصور تو اس زمانے میں تھا، اب یہ آپ ایئر کنڈیشن کے اندر رہ کر لطف لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے لطف لیا، وہ بھی آگ کے اندر۔ اس کی ایجاد اسی زمانے سے ہو چکی تھی کہ گرمی کے ماحول کو، گرمی بظاہر گرمی کو اندر کے اعتبار سے کیسے ٹھنڈک پہنچا سکتے ہیں، وہ اللہ کا حکم تھا ایک۔ اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکا۔ حالات آئیں گے، یہاں تک کہ آئیں گے کہ جیسے آپ کو آگ میں ڈال دے رہے ہیں، یہاں تک کہ حالات آئیں گے کہ لوگ آپ سے بات نہیں کر رہے ہیں، یہاں تک کہ حالات آئیں گے کہ آپ نان شبیرہ کے محتاج ہو جائیں گے۔ لیکن جب بھوک ناقابل برداشت ہو گئی تو کوئی فرشتہ آ کر دسترخوان بچھا کر آپ کو بہترین غذائیں دے کر چلا جائے گا۔ اللہ کی ذات پر یقین رکھیے، حالات سے مت گھبرائیے۔ ایمان والے کی آزمائش ضروری ہے، اللہ آزمائیں گے۔ قرآن میں بار بار اللہ نے کہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم آزمائیں گے تمہیں خوف سے۔ پہلے زمانے میں اس کورونا کے آنے سے پہلے، کورونا کے خوف سے پہلے اگر کسی کو ہم بولتے تھے، سمجھاتے تھے، تفسیر کرتے تھے، بیانات کرتے تھے، تو ہم سمجھا نہیں سکتے تھے کہ اللہ کا خوف کیسا ہوتا ہے۔ اب لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ کورونا کا جو خوف ہے اس سے میرے کو بیماری لگ جائیں گی، وہاں جاؤں گا تو یہ پریشانی آ جائے گی، نکلنا نہیں، گھروں کے اندر قید رہ جاؤ۔ نظر بند کس کو کیا جاتا ہے؟ کسی زمانے میں نظر بند کیا جاتا تھا، آج تو پورے انسانوں کو نظر بند کر دیا گیا۔ سب گھر میں رہنا، باہر نہیں نکلنا، باہر نکلے تو جرمانہ، ماسک نہیں پہنے تو جرمانہ، ہماری ہدایتوں پر عمل نہیں کرے، 2 گز کی دوری انتہائی ضروری، وہ اس پر عمل نہیں کرے تو جرمانہ، جرمانہ 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 لگا کر لاک ڈاؤن میں پھاوڑوں سے پیسہ کھینچا ہے حکومت نے، سب غریبوں کا مال جیبوں سے نکال لیا ہے۔ انہیں شرم نہیں آتی حکومت چلانے والوں کو کہ غریب پریشان حال، اس کے جیب کی 500 کی نوٹ تم نے نکال لیا، کسی کے 1000 روپیہ جرمانہ لگایا، کسی کو 2000 روپیہ جرمانہ لگایا۔ افسوس ہے
کہ اس غریب کے پاس بچوں کو لے جانے کے لیے صرف وہ 200 روپے تھے، وہ بھی تم نے چھین لیے۔ اس سے زیادہ بری اور شرمناک حرکت کیا ہو سکتی ہے کہ وہ حکومت جو رعایا کی حفاظت کے لیے آئی، وہ حکومت جو رعایا کو رعایت دینے کے لیے قائم ہوئی، وہ حکومت جو ہر شہری اور ناگرک کی حفاظت اور اس کی یعنی جو ہے مدد کے واسطے آئی، وہی خود جو ہے چھین رہی ہے، لوٹ رہی ہے، جرمانے کے نام پہ، فلاں کے نام پر۔ جو تمہارے پاس پیسہ ہے اب لوٹا دو، دوسرے غریبوں کو دے دو، اس کے علاج کے لیے خرچ کر دو۔ وہ کیوں نہیں کر رہے تم؟ وہ کر سکتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ ظالم حکومتیں جو ہے مصیبت کے وقت میں بھی رحم نہیں کھاتی، انہیں ہمدردی نہیں ہوتی۔ وہ سنگ دل اور پتھر دل لوگ جو ہے، اور خاص طور پر خاکی وردی والے پولیس جو لاٹھیاں مار رہی ہے، جو ڈنڈے مار رہی ہے، جو ہاتھ پیر توڑنے کی کوشش کر رہی ہے، ارے ظالموں، تمہارے بھائی کے اوپر تم یہ لاٹھی چلا سکتے؟ ارے ظالموں، تمہاری بہن کے اوپر تم یہ لاٹھی چلا سکتے؟ ارے ظالموں، تم اپنی ماں کے اوپر ایسی لاٹھی چلا سکتے؟ تمہارے باپ کے اوپر تم ایسی لاٹھی چلا سکتے؟ تمہیں شرم محسوس ہونا چاہیے۔ جس کو تم مار رہے ہو وہ کسی کا بیٹا ہے، کسی کا شوہر ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کا بھائی ہے، تم اس بے دردی کے ساتھ مارتے ہو۔ حالانکہ تم نے قانون پڑھا ہے لیکن عمل نہیں کیا۔ یہ لاٹھی جو رکھی گئی ہے وہ ڈرانے کے لیے رکھی گئی ہے، بدلہ لینے کے لیے، انتقام لینے کے لیے، بدلے کی بھاونا سے مارنے کے لیے نہیں دی ہوئی ہے، یہ ڈرانے کے لیے دی گئی۔ تم تو اس میں اپنا غصہ اتار رہے ہو۔ ایک شخص پکڑا گیا، اس کو 5 پولیس والے، 10 پولیس والے پیٹ رہے ہیں، کس بے دردی کے ساتھ، بے رحمی کے ساتھ۔ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، یاد رکھو، تمہاری لاٹھی کی آواز تو بھی حکومت کے ایوانوں تک کے پہنچی، لوگوں کے دلوں تک کے پہنچی، لوگوں نے احتجاج کیا، مظاہرے کیا، لیکن اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے۔ لاٹھی مارنے والوں، یاد رکھو، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے۔ تم کل صبح اٹھو گے تو تمہارا منہ ٹیڑھا ہوگا، ہاتھ ٹیڑھا ہوگا، پیر ٹیڑھا ہوگا، تمہارے کو اللہ تعالیٰ ایک ایسی فالج کی بیماری دے گا، تڑپا تڑپا کر، ترسا ترسا کر اس دنیا سے اٹھائے گا۔ کیا سمجھتے ہو تمہارے ہاتھوں میں طاقت ہے؟ مظلوم اور مجبور بے بس انسانوں کے اوپر تم ظلم کر رہے ہو، یہ ظلم کا بدلہ تمہیں دینا نہیں پڑے گا، اس دنیا میں دینا پڑے گا، مرنے سے پہلے۔ میرے عزیز دوستو، اس لاک ڈاؤن کے اندر، کورونا کے حالات میں ہم نے دیکھا کہ غریبوں کو، ٹھیلے والوں کو، مزدوری کرنے والوں کو یہ پولیس والے اتنا مار رہے ہیں۔ ارے کسی مالدار کو، کسی سیاسی لیڈر کو مار کر بتاؤ تم، وہاں تو تھر کانپتے ہو، پسینہ نکل جاتا، پیشاب نکل جاتا، تمہارا تبادلہ کرا دے گا نا، وہ تمہیں سسپینڈ کرا دے گا نا۔ وہ ان حکمرانوں کو سمجھنا چاہیے، وہ ویڈیو پہ ایکشن لینا چاہیے، پولیس کمشنر اور کلیکٹر کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے۔ جنہوں نے لاک ڈاؤن کے اندر ظلم کیا انہیں سسپینڈ کرنا چاہیے، ان مظلوموں کو مدد کرنا چاہیے۔ جو تم نے پھاوڑوں سے پیسہ لیا ہے، آج ان غریبوں کے گھروں تک کے تمہیں پہنچانا چاہیے۔ گاڑیاں چھین لی لوگوں کی، کیا کیا ظلم کیا، دکانیں توڑ دی، غصے میں آ کر یہاں تک کہ اس کی کار ہے یا گاڑی ہے، اس کو ڈنڈوں سے پولیس والے مار مار کر اس کا کانچ پھوڑ دے رہے ہیں۔ یہ کوئی انسانیت ہے؟ تم محافظ ہو، پولیس ہو تم، کیا قاتل ہو تم؟ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہر ظالم کا پنجہ پکڑنے کا ارادہ کر لو، ظالم کو ظلم سے روکنے کا ارادہ کر لو، اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کرو کہ کسی کی مدد کرنے والے بنو آپ۔ یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں جب بھی آتی ہے تو ایمان والے کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ہمیں انبیاء علیہ السلام کو جتنا آزمایا گیا ان کی سیرت پڑھنا چاہیے۔ سیرت ابراہیم پڑھو، سیرت زکریا پڑھو۔ حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ السلام کے اوپر تو ایسی مصیبت آئی کہ پورے دشمن جو ہے ان کے پیچھے لگے، انہوں نے جا کر ایک درخت کے اندر، درخت کی آڑ میں، اس کے درمیان میں پناہ لی۔ لوگوں نے ادھر ادھر دکھے نہیں تو وہ درخت کو کاٹنا شروع کیا۔ اس میں حضرت زکریا کو
کے اوپر آرا چلا دیا. کیسی یعنی جو ہے شہادت تھی. میرے عزیز دوستو، حضرت ایوب علیہ السلام کو کتنا پریشان کیا گیا، کیسے انہوں نے صبر کیا. تو آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ آزمائش اور یہ مصیبت، یہ پریشانی کیوں دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. آپ کو اصحاب اخدود کے قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود، وہ واقعات کو دیکھو کہ اصحاب اخدود کو آگ میں ڈال دیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے سے کاٹ دیا گیا. ہاں، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائیگی میں روتے روتے آنکھوں کو بینائی کچھ ختم کر لے ختم ہو جا رہی ان کی بینائی. کیسی حالت ہے. حضرت ایوب علیہ السلام پر کتنی مصیبت آئی، صبر ایوب مشہور ہو گیا، پورے جسم کے اندر کیڑے پڑے. آج ہمارے اوپر یہ کورونا کی بیماری پورے جسم کے اندر کیڑے پڑنے کی جیسی بیماری نہیں. آپ غور کرو، وہ بیماریاں بھی تھی اور ایسی حالات اور اسی مصیبتیں، اس کے باوجود کیا وہ اللہ سے شکوہ شکایت کرتے تھے؟ نہیں، صبر کرتے تھے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آئیے ہم عہد کریں کہ مصیبت اور پریشانیاں جو آتی ہے اس سے سبق لینے والے بنیں، اس سے درس حاصل کرنے والے بنیں، اس سے اپنی زندگی کی اصلاح کرنے والے بنیں، اپنے گناہوں کو ختم کرنے والے بنیں، گناہوں سے پاک اور صاف ہونے والے بنیں، اللہ کو راضی اور خوش کرنے والے بنیں. اللہ جل شانہ مجھے آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.